الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو۔ علم النحو کے اندر جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ مبتدا اور خبر کے بارے میں، اس کی علامات، اس کی پہچان، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم اسی سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے جو جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ ہے، مبتدا اور خبر سے ریلیٹڈ ہے۔ آج جو گفتگو کی جائے گی وہ ایک اور اہم ترین قاعدے کے متعلق کی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کا سبق ہے مبتدا اور خبر۔ کا بیان۔ مبتدا اور خبر کا بیان ہم نے جب مبتدا اور خبر سے ریلیٹڈ پہلے لیکچر اپلوڈ کیے، اس میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی، جن کے اندر سب سے جو پہلا قاعدہ تھا جس پر ہم نے مبتدا کی بنیاد کو دیکھا تو وہ یہ تھا، سب سے پہلا قاعدہ کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ جو ہم نے قاعدہ پڑھا مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اب یہاں پر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ مبتدا جو ہے ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اکثر کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں، معرفہ کے مقابلے میں جو اسم کی قسم آتی ہے وہ ہے نکرہ۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکرہ جو ہے وہ بھی کسی صورت میں مبتدا بن سکتی ہے۔ نکرہ کے مبتدا بننے کی وجہ سے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب نکرہ کون سا نکرہ ہے جو مبتدا بن سکتا ہے؟ نکرہ ایک تو ہے عام نکرہ، جس کی تعریف ہم نے پڑھی، معرفہ کے مقابلے میں جو نکرہ آتا ہے۔ ایک ہے نکرہ مخصوصہ۔ تو جو نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، نکرہ مخصوصہ، یہ جو نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ نکرہ مخصوصہ جو ہے یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اب یہ جو مبتدا بن سکتا ہے نکرہ مخصوصہ، تو اس کے نکرہ مخصوصہ ہوتا کیا ہے؟ کس نکرہ کو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں؟ نکرہ مخصوصہ، ایک نکرہ دوسرا مخصوصہ، یعنی ایسا نکرہ جس کو خاص کیا گیا ہو۔ نکرہ مخصوصہ ایسا نکرہ جس کو خاص کیا گیا ہو۔ اب خاص کیسے کیا جائے گا؟ تخصیص کی کچھ صورتیں ہیں، تخصیص کے کچھ طریقے ہیں جس کے ذریعے نکرہ کو خاص کیا جاتا ہے، نکرہ میں تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ پھر جس نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے وہ نکرہ جو ہے وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسا نکرہ، نکرہ مخصوصہ سے مراد ایسا نکرہ جس کو تخصیص کی کسی صورت کی وجہ سے خاص کیا گیا ہو۔ اسے نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں۔ مثال یہاں پہ ایک لے لیتے ہیں، جیسے ایک اسم نکرہ ہے، جیسے ہمارے پاس رجلن۔ اب یہ رجلن جو ہے یہ ہمارے پاس اسم نکرہ ہے۔ اب ہم نے اس کو خاص کرنا ہے، اس کے اندر تخصیص پیدا کرنی ہے، تو تخصیص کا ایک طریقہ جو ہے کہ اس نکرہ کی صفت لائی جائے۔ جب اس نکرہ کی صفت لائیں گے، اس نکرہ کو موصوف بنائیں گے تو موصوف اور صفت ملیں گے تو اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ جیسے رجل عالم۔ اب عالم بھی نکرہ ہے، رجل بھی نکرہ ہے۔ یہ رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے۔ موصوف صفت کے تعلق سے، جب موصوف صفت کا تعلق یعنی دو نکرہ کے درمیان موصوف صفت کا تعلق آ جائے تو وہ دونوں نکرہ
मौसूफ सिफ्त आपस में मिलकर नकिरा मखसूसा बन जाते हैं। अब ये जो नकिरा मखसूसा बने, इनके अंदर मुब्तदा बनने की सलाहियत आ जाती है। यानी नकिरा ऐसा नकिरा जिसको ख़ास किया जाता है, ख़ास नकिरा। तो जब ख़ास का नाम इसके साथ आ जाता है तो फिर ये मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है। ये नकिरा मखसूसा मुब्तदा। अब आगे इसकी हम अगर सिफ्त ज़िक्र करें, राजुलुन आलिमुन काइमुन, अब ये इसकी सिफ्त बन जाएगी राजुलुन आलिमुन काइमुन, ये नकिरा मखसूसा। अब तखसीस की जो सूरतें हैं, कुछ जो हैं वो आम किताबों में ज़िक्र की जाती हैं, कुछ नहव की बड़ी किताबों में भी ज़िक्र की जाती हैं। इंशाअल्लाह ये सारी तखसीस की सूरतें आज हम इंशाअल्लाह देखेंगे कि किस किस सूरत में तखसीस की जा सकती है। सबसे पहली तो हमने जो सूरत पढ़ ली, मौसूफ सिफ्त। मौसूफ सिफ्त हमने पढ़ लिया, जैसे इसकी मिसाल भी पढ़ ली, राजुलुन आलिमुन काइमुन, ये थी इसकी पहली सूरत। दूसरी सूरत है मुरक्कबे इजाफ़ी, यानी नकिरा की इजाफ़त कर दी जाए नकिरा की तरफ, तो वो जो नकिरा की इजाफ़त नकिरा की तरफ की जाएगी, उस इजाफ़त की वजह से भी नकिरा मखसूसा बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखें मुरक्कबे इजाफ़ी गुलामू, अब गुलामू है ये नकिरा है। अब इसकी इजाफ़त नकिरा की तरफ करेंगे तो ये नकिरा मखसूसा बन जाएगा, गुलामु राजुलिन। अब ये है मुदाफ, ये मुदाफ इले। नकिरा की इजाफ़त नकिरा की तरफ करने से नकिरा मखसूसा बन जाता है। अब ये मुदाफ इले मुरक्कब इजाफ़ी होंगे तो उसके बाद ये मुब्तदा बनने की सलाहियत रखेंगे, गुलामु राजुलिन। यानी अब इसके अंदर ख़ास पा गए, यानी मर्द का गुलाम, अब इसके अंदर ख़ासियत पाई गई है, तो लिहाजा इस ख़ासियत की वजह से इसको ख़ास किया गया, तो ये ख़ास होने की बुनियाद पर ये मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है। फिर आगे इसकी आप कोई भी जो है वो ख़बर जो है आप ज़िक्र कर सकते हैं, सालिहुन आबिदुन, कोई भी आप ख़बर जो है इसकी आगे ज़िक्र कर सकते हैं। ये है तखसीस की दूसरी सूरत। आगे जो हमारे पास तीसरी सूरत है जिसके ज़रिए तखसीस पैदा होती है, वो है इल्म मुतकल्लिम। मुतकल्लिम के इल्म की वजह से खासियत, मुतकल्लिम के इल्म की वजह से तखसीस पैदा हो जाना। मुतकल्लिम के इल्म की वजह से तखसीस कैसे पैदा होती है, जैसे मिसाल लेते हैं यहाँ पे हम एक, आराजुलुन फिद्दारी अम इमराअतुन, क्या घर में औरत या मर्द है, यानी घर में औरत या मर्द है, क्या घर में औरत या मर्द है। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर एक चीज़ देखें कि ये राजुलुन जो है ये मातूफ़ है, इमराअतुन मातूफ़ अलैह है। ये दोनों मिलकर मुब्तदा हैं और ये नकिरा हैं। दोनों मिलकर मुब्तदा हैं और नकिरा हैं, दोनों नकिरा हैं। लेकिन अब इसके अंदर तखसीस कैसे पैदा हुई, इसके अंदर तखसीस किस तरह आई, इसको ख़ास कैसे किया गया। एक चीज़ ये चीज़ नशीन कर लीजिए कि जो राजुलुन और इमरातुन है, ये मतूफ़ लेकर मिलकर मुब्तदा हैं और नकिरा हैं। मुतकल्लिम के इल्म की वजह से इसके अंदर तखसीस पैदा हुई, क्योंकि जो हमज़ा इस्तिफ़हाम और हम जो अम है, ये जो हमज़ा इस्तिफ़हाम का है इसके अंदर, और ये जो अम है, इन दोनों के ज़रिए सवाल उस वक़्त किया जाता है जब ख़बर जो है वो किसी न किसी एक चीज़ के लिए साबित होती है। मुतकल्लिम को इल्म ज़रूर है कि मर्द या औरत में से कोई एक घर में मौजूद है। अब मुतकल्लिम को ये मालूम नहीं है कि कौन मौजूद है, औरत है या मर्द है, लेकिन उसको ये मालूम है कि एक शख्सियत जो है इन दोनों में से वो घर में मौजूद है। ये एक कायदा है कि अम के ज़रिए और हमज़ा इस्तिफ़हाम के ज़रिए जब भी कलाम लाया जाता है
تو اس کے اندر جو خبر ہوتی ہے، جیسے یہ فی الداری یہ خبر ہے اس کے اندر، اب فی الداری خبر ہے، یہ خبر ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے تو اس میں کس کے لیے ثابت ہے؟ اس تعیین کو جو ہے یہ خاص کرنے کے لیے، یعنی کس کے لیے ثابت ہے؟ دونوں میں سے کون ہے جو موجود ہے؟ موجود تو ہے ذات، لیکن دونوں میں سے کون سی ذات موجود ہے؟ اس چیز کو جو ہے وہ معین کرنے کے لیے رجل فی الدار ام امرأۃ کے ذریعے کلام کیا جاتا ہے، حمزہ استفہام اور ام کے ذریعے۔ یہ قاعدہ آپ کے سامنے جو بیان کیا کہ جب بھی کلام رجل اور ام کے ذریعے آئے گا، یعنی حمزہ استفہام اور ام کے ذریعے، تو اس وقت معطوف معطوف علیہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے خبر جو ہے وہ ثابت ہوگی، اور یہ متکلم کے علم میں ہوگی، لیکن متکلم کو کسی ایک کا جو ہے وہ خاص طور پہ علم نہیں ہوگا کہ کون موجود ہے۔ اس خاص علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے متکلم اس کے ذریعے کلام کرتا ہے، تو متکلم کے علم کے ذریعے بھی جو ہے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے، اگلی جو ہمارے پاس 4 نمبر مثال ہے یعنی تخصیص کی جو چوتھی صورت ہے، وہ ہے عموم استغراق۔ عموم اور استغراق، جس بھی کلمے کے اندر عموم یا استغراق کا معنی پایا جائے تو وہ کلمے کے اندر تخصیص ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اگر ہم مثال لیں، ما احد خیر من کا، اب یہاں پر دیکھیں یہ احد جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ مبتدا بھی ہے، نکرہ بھی ہے اور مبتدا بھی ہے۔ اب اس کے اندر تخصیص کیسے پیدا ہوئی؟ قاعدہ جو عام طور پر بلاغت کی کتابوں میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نکرہ جب نفی کے تحت واقع ہوتا ہے تو اس کے اندر استغراق ہوتا ہے، نکرہ نفی کے تحت آتا ہے تو اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے، استغراق پایا جاتا ہے۔ تو یہ نکرہ کا نفی کے تحت آنا، نکرہ کا نفی کے تحت آنا جو ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے اندر تخصیص پائی گئی ہے، لہذا یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھے گا نکرہ۔ آگے جو ہمارے پاس ہے 5ویں صورت تخصیص کی، 5ویں صورت کیا ہے؟ خبر کو مقدم کر دینا، تقدیم خبر۔ خبر کو مقدم کرنا، خبر کا جو خبر کی اصل ہے وہ یہ ہے کہ خبر مؤخر ہو۔ جب خبر کو مقدم کیا جائے تو اس سے بھی کلام کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتا ہے۔ تو جب خبر کو مقدم کیا جائے تو اس کے اندر خبر کا اصل یہ تھا کہ خبر مؤخر ہو، لیکن اس کو جب مبتدا پر مقدم کیا جاتا ہے تو اس سے تخصیص حاصل ہوتی ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کا حق مؤخر کا ہو اس کو مقدم کرنا تخصیص اور حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے فی الدار رجل، اب فی الدار خبر یہاں پہ مقدم ہے۔ اب یہ خبر کی اس کی اصل کیا تھی کہ یہ مؤخر ہوتی، لیکن اس کو مقدم کرنا جب کسی ایسی چیز جس کا حق جو ہے وہ مؤخر ہونا ہے، اصل اس کی مؤخر ہونا ہے، تو جب اس کو مقدم کیا جائے تو اس کے اندر اختصاص اور حصر والا معنی جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر رجل جو ہے یہ نکرہ ہے، لیکن تخصیص کی وجہ سے یہ نکرہ جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا۔ یہ 5ویں صورت ہے۔ اب آگے 6ٹھی صورت ہے جس کے ساتھ تخصیص پیدا ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ فعل مقدر کے فاعل کی طرف نسبت سے تخصیص۔ فعل مقدر کے فاعل کی طرف نسبت ہو جانا، فعل مقدر کے فاعل کی طرف نسبت کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو جانا۔ جیسے مثال لیتے ہیں ہم، عام طور پر ایک جو ہے وہ سلام علیکہ،
سلام علیکہ جو ہے یہ عام طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے جو ہے کسی پر سلامتی بھیجنے کے لیے۔ اب جو سلامتی بھیجنے والا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ سلام علیکہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا عام سلام، ہر قسم کا، ہر کسی پر سلام نہیں، یا وہ جو سلام بھیجنے والا ہوتا ہے وہ خاص طور پر وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کا سلام، اس کا سلام، اس شخص کا سلام، یا مطلب غائب کا سلام نہیں، وہ اس کے اندر تخصیص پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ سلام علیکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا سلام، کیونکہ وہ سلام آپ پر بھیج رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میرا سلام، اس کا مطلب ہے میرا سلام، نہ کہ عام سلام۔ عام سلام مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ میرا سلام ہے، یعنی وہ اپنا خاص طور پر اپنا سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جیسے سلام علیکہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سلام علیکہ جو ہے اس کے اندر ہمیں یہ تخصیص کیسے پتہ چلی؟ کیونکہ یہ مقدر سلام علیکہ کی مقدر عبارت تھی سلمت سلاما علیکہ۔ یہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس کے اندر، یہ تخصیص واحد متکلم کے صیغے سے معلوم ہو رہا ہے کہ میرا سلام۔ اب بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اختصاص کے لیے جو ہے وہ بعض جگہ پہ فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن نسبت اس کی فاعل کی طرف ہوتی ہے، وہ نسبت جو فاعل کی طرف ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے، اس سے تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلمت سلاما علیکہ تھا، لیکن سلام علیکہ کیوں کر دیا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ دعا اور دوام، ان چیزوں کے یعنی دعا اور دوام یعنی ان کے استمرار کے لیے جو ہے وہ سلام علیکہ کر دیا گیا۔ 6 صورتیں ہیں تخصیص کی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ان 6 صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت سے نکرہ جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، اور جو نکرہ خاص ہو جاتا ہے وہ نکرہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ اصل میں ہم پڑھ رہے تھے مبتدا اور خبر کے قواعد، ان کا اجرا، تو پھر معرفہ کا تو اجرا ہم کر چکے، اب نکرہ کا اجرا آنا تھا، نکرہ کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کرنا ضروری تھا کہ نکرہ مخصوصہ جو ہے وہ کب کب مبتدا بنے گا۔ انشاءاللہ یہ ساری تخصیص کی مثالیں، ان کی تراکیب انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں اپلوڈ کی جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم النحو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔